وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ جو لوگ پاک دامن، بھولی بھالی، ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ یوم یزین یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دیں گے، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی زہر کرنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس بہتان باز کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں، اور ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ پارہ 18 سورۃ النور کی یہ 4 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، آیات اور جن کا ساتھ ترجمہ بھی ہوا ہے۔ آیات نمبر 23، 24، 25 اور 26۔ یہ موضوع بھی ہمارا گزشتہ درس کے ساتھ اس کا بھی تعلق وہی گزشتہ درس کے ساتھ ہے کہ جو واقعہ عفق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور اس میں مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد گرامی ہے، جیسا کہ گزشتہ آیات میں واقع عفق کے سلسلے میں مسلمانوں کو مختلف احکامات اور ہدایات دی گئی تھی، اور آخر میں تلقین فرمائی گئی تھی کہ جس طرح تم چاہتے ہو کہ تمہاری تقصیریں اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، تو تمہیں بھی چاہیے کہ دوسروں کی خطا اور قصوروں سے درگزر کیا کرو۔ اب تہمت لگانے والوں پر وعید بیان کی جاتی ہے، اور مقرر حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی پر دلیل دے کر اس بات کو ختم کیا جاتا ہے۔ چنانچہ
ان آیات میں بتلایا گیا کہ جو لوگ بعد نزول ان آیات کے تہمت لگاتے ہیں تو ایسے موذی بہتان پرداز دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جو ازواج مطہرات پر الزام لگائیں، بہتان تراشی کریں، تو وہ کافر اور منافق ہی ہو سکتے ہیں، ان کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ علماء نے تصریح کی ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد جو شخص ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یا ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی محتم کرے گا، اس پر الزام تراشی کرے گا، وہ کافر ہے، وہ منکر قرآن ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے یہاں سخت وعید سنائی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کو آخرت میں اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب دیا جائے گا، یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ کیوں؟ یہ قیامت کے دن اس بہتان تراشی کا انکار نہیں کر سکیں گے۔ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ اس لیے کہ ان کے خلاف ان کے اپنے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ مجرم منہ سے بولنا اور ظاہر کرنا نہ چاہے گا، مگر خود زبان اور ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے۔ ان میں سے ہر ایک عضو اس عمل کو ظاہر کرے گا جو اس کے ذریعے کیا گیا تھا۔ یوم قیامت میں اللہ تعالیٰ انہیں پوری سزا دے گا، اور وہ یقین کر لیں گے کہ اللہ عز و جل واقعی موجود ہے، اللہ برحق ہے، اور وہ ہمارے سارے اعمال کا حساب ٹھیک ٹھیک جانتے ہیں۔ ہر عمل کی اس کے بالکل متناسب سزا دی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بدعمالیوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور جب ہماری روح قبض ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ اب آگے ایک کلیہ بیان کیا گیا کہ نیک مردوں کو نیک عورتوں سے، بدکار مردوں کو بدکار عورتوں سے لگاؤ ہوتا ہے۔ اللہ کے قرآن نے کہہ دیا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طیب تھے، طاہر تھے، مجسم طہارت تھے۔ انبیاء تو سارے معصوم ہوتے ہیں، جو امام الانبیاء ہے وہ تو زیادہ معصوم۔ حاصل یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن اور نیکوکار ہیں، طبعاً بھی اور فطرتاً بھی۔ تو جو ان پر یہ تہمت لگائی گئی یہ اس سے بالکل بری ہیں۔ یہ جو منافق بکتے پھرتے ہیں، ان حضرات کے لیے آخرت میں مغفرت اور عزت کی روزی یعنی جنت ان کے لیے نہیں ہے۔ یہاں جو ضابطہ اور قاعدہ کلیہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تباہ میں طبی طور پر یہ جوڑ رکھا ہے کہ گندی اور بدکار عورتیں بدکار مردوں کی طرف، گندے اور بدکار مرد گندی بدکار عورتوں کی طرف رغبت کیا کرتے ہیں۔ انگلش کا مقولہ ہے نا، مین از نون بائی کمپنی ہی کیپس، کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح پاک صاف عورتوں کی رغبت پاک صاف مردوں کی طرف ہوتی ہے، اور پاک صاف مردوں کی رغبت پاک صاف عورتوں کی طرف ہوتی ہے۔ تو اس عادت کلیہ اور ضابطہ سے یہ واضح ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں پاکی اور صفائی ظاہری اور باطنی میں مثالی شخصیت ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ازواج مطہرات بھی پاکی اور صفائی ظاہری اور اخلاقی برتری میں آپ وسلم کی مناسب شان عطا فرمائی ہے۔
ان کی آپ کے ساتھ مناسبت ہے، جیسے آپ پاک اور طاہر ہیں، ایسے آپ کے ازواج مطہرات بھی پاکیزہ اور طاہرہ ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں اب یہاں ایک سوال اٹھ سکتا ہے نا، یہاں ایک سوال اٹھ سکتا ہے، جو دشمنان اسلام ہیں وہ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں، لیکن خود قرآن میں یہ بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ تو منکر تھی، وہ تو ایمان نہیں لائی تھی، قرآن نے ان کو کافرہ ہونا مذکور ہے، تو ان کے متعلق بھی یہ ثابت ہے کہ وہ کافر ہونے کے باوجود فسق و فجور میں مبتلا نہیں تھی، وہ کافر تھی، نبی کی رسالت کی منکر تھی، لیکن فسق و فجور میں وہ بھی مبتلا نہیں تھی۔ تو معلوم ہوا کسی نبی کی بیوی کافر ہو جائے تو اس کا امکان ہے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بدکار اور فاحشہ ہو۔ اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب کیا ہے کہ وہ فاحشہ اور بدکارہ نہیں ہو سکتی، کافرہ ہو سکتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عورتوں میں ممتاز ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند خصوصیات ایسی ہیں جو اس کے علاوہ کسی دوسری عورت کو نصیب نہیں ہے، اور خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور تحدیث ان خصوصیات کو بڑے فخر کے ساتھ بیان فرمایا کرتی تھی۔ پہلی خصوصیت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت جبرائیل امین ایک ریشمی کپڑے میں میری تصویر لے کر آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یہ تمہاری زوجہ ہے۔ اس کو ترمذی نے بیان کیا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سوا کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں تھیں، کوئی بیوہ تھی، کوئی بیوہ تھی، سب بیوائیں تھیں۔ تیسری خصوصیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی نا، آپ کا سر مبارک آپ کی گود میں تھا، اور اتنی بڑی فضیلت۔ چوتھی فضیلت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں مدفون ہے۔ یہ جس حجرے میں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جو کمرہ ہے وہ میری امی عائشہ کا کمرہ ہے۔ پانچویں فضیلت کہ آپ پر اس وقت بھی وہی نازل ہوئی تھی جب آپ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک لحاف میں ہوتے تھے۔ یہ دوسری کسی بیوی کو خصوصیت نہیں ہے۔ چھٹی خصوصیت کہ آسمان سے آپ کی برات نازل ہوئی، کہ اللہ نے آپ کے حق میں 10 آیات مبارکہ نازل فرما دی۔ ساتویں خصوصیت کہ وہ خلیفہ رسول، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی صدیقہ ہیں، اور ان میں سے ہیں جن سے دنیا میں مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے۔ الغرض سورت کے ابتداء میں جو احکام شرعی اور سزاؤں کا بیان ہوا تھا، اس لیے تھا کہ اگر معاشرے میں برائی رونما ہو جائے، کسی سے جرم کا ارتکاب ہو جائے تو اس کا تدارک کیسے کیا جائے۔ اور اس کے بعد 2 رکوع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کے متعلق بیان ہوئے، اور جہاں ان آیات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات اور نجات کا بیان ختم ہوا، یہ بیان اس شان سے ختم فرمایا گیا کہ اب اس کے بعد کوئی درجہ باقی نہیں رہا۔ قرآن کریم کے آیات سے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نزدیک جو عزت ہے، جو قدر ہے، جو منزلت ہے، وہ ثابت ہوتی ہے۔ اور حق تعالیٰ جل شانہ کی اس شہادت کے بعد، اس گواہی کے بعد، اگر کوئی بدباطن خبیث النفس حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائے تو بالاتفاق علماء امت وہ کافر ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانے والے کا وہی حکم ہے جو حضرت مریم صدیقہ پر تہمت لگانے والے کا
حکم تھا۔ اب اس کے بعد وہ احکام دیے جا رہے ہیں کہ جن کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں سرے سے برائیاں بدکاریاں پیدا نہ ہوں، اور ان کے انشاءاللہ بیان جو ہے ہمارے اگلے دروس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن ہدایات اور احکامات کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جن برائیوں سے قرآن پاک نے روکا ہے ان سے ہمیں کامل طور پر رکنے، اور جن بھلائیوں کی قرآن پاک نے تلقین فرمائی ہے ان بھلائیوں کو حاصل کرنے کی توفیق کاملہ عطا فرمائیں۔ یوم آخرت کی رسوائیوں اور وہاں کے عذابوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائیں، اور اپنی مغفرت اور عزت کی روزی ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرمائیں، اور سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور جو مسلمان زندہ ہیں سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔